السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس وقت امام حسین ٹی وی پر میں لکھنؤ سے آپ حضرات کے سامنے عزیزان گرامی جو مسلسل ایک پروگرام شمائل منتظر کے نام سے امام حسین ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے، بڑا بہترین بڑا اچھا پروگرام ہے جو کربلا سے تمام سننے والوں کو مستفید کر رہا ہے. عزیزان گرامی، جہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں اور ہم عبادتیں کر رہے ہیں. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے، کتنی مبارک بات ہے کہ اللہ کے مہینے میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو مرضی پروردگار سے، حکم پروردگار سے زندہ ہے اور منتقم خون حسین. عزیزان گرامی، حضرت ولی عصر علیہ السلام جن کے تعلق سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ان کی سلسلے میں میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے سامنے تو حضور سرور کائنات کی حدیث شریف ہے، جس حدیث مبارک میں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جناب جابر کو مخاطب کر کے کہ سیکون عبادی اثنا عشرہ خلیفتاً کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنے بعد اپنے آنے والے 12 نائبین کی خبر دی ہے، آنے والے 12 اماموں کے بارے میں بتایا. عزیزان گرامی، یہ امامت عہدہ پروردگار ہے. یہ امامت وہ عہدہ ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے. جس طریقے سے اللہ کے عطا کردہ کچھ عہدے ہیں جس میں نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے، ولایت ہے، اسی طریقے سے عہدہ پروردگار ہے جس کا نام امامت ہے. جس طرح نبی اللہ منتخب کرتا ہے، رسول اللہ منتخب کرتا ہے، ولی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اماموں کو بھی اللہ منتخب کرتا ہے. اللہ نے 12 اماموں کو منتخب کیا. اللہ نے رسول کے بعد ان 12 کو منتخب کیا کہ جو صبح قیامت تک کے واسطے دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. کہ امامت کیا ہے؟ ہمارے پاس جو عقیدہ امامت ہے، اور عقیدہ امامت میں امامت کی آخری کڑی زندہ ہے اور حجاب غیب میں ہے. یہ ایک پورا سلسلہ ہے، یہ ایک پورا تسلسل ہے اور یہ ایک پورا کنٹینیویشن ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کا بنانے والا، دین کا بھیجنے والا،
دین کا مالک، دین کا مختار، سب کچھ اللہ ہے، دین اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں نبی آتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، اللہ کی باتوں کو ہمارے درمیان عام کرتے رہے۔ اس میں سب سے آخری رسول اور سب سے بڑے رسول وہ تھے کہ جو ہمارے رسول تھے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ پیغام لے کے آئے، یہ وہ شریعت لے کے آئے، یہ وہ دین لے کے آئے جس پیغام کو، جس شریعت کو، جس دین کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے۔ وہ دین صبح قیامت تک کے زندہ رہنے والا ہے جو دین رسول لے کے آئے۔ مگر جس پیغام کو رسول لے کے آئے، انہوں نے آ کے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو دیکھو اس پیغام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس پیغام کو کوئی کسی طرح کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ پیغام بھی موجود تھا، پیغام کو مٹانے والے بھی موجود تھے، پیغام بھی موجود تھا، پیغام کو بدلنے والے بھی موجود تھے، پیغام بھی موجود تھا، پیغام کے دشمن بھی موجود تھے۔ لہذا جب پیغام رہے گا صبح قیامت تک تو پیغام کا محافظ بھی رہنا چاہیے صبح قیامت تک کے واسطے۔ حضور سرور کائنات نے 23 برس تک اسلام پھیلایا، 23 برس دین کو بتایا، اللہ کو بتایا، اپنے کو پہچنوایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، اطاعت والدین کے بارے میں بتایا۔ مختصر یہ ہے کہ پورا دین بتایا، پورا مذہب بتایا، پورا اسلام بتایا، پوری شریعت بتائی، پورا قانون بتایا، یہاں تک کہ دسترخوان کے آداب بتائے، گھر سے قدم باہر نکلنے کے آداب بتائے، گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے، پڑوسی کا حق بتایا، عزیزوں کے حقوق بتائے۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات حج آخر کے موقع پر جب واپس پلٹ کے تشریف لا رہے تھے تو غدیر کے میدان میں بحکم خدا علی کی ولایت کا اعلان کر کے علی کو مولا بنا کے دنیا سے سدھار گئے۔ وہ تسلسل آپ ذہن میں رکھیے گا، کنٹینیویشن جس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ دین اللہ کا ہے، اللہ نے دین رسول تک بھیجا، رسول نے دین چھوڑا، رسول نے دین پہنچایا۔ 18 ذی الحجہ حضور سرور کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ اس کے کچھ دن کے بعد سرکار دنیا سے سدھار گئے۔ اب رسول نہیں ہیں مگر دین کے دشمن تو موجود ہیں، اسلام کو مٹانے والے تو موجود ہیں، اسلام کو ختم کر دینے والے تو موجود ہیں، دین کو تباہ کرنے والے تو اپنی سانسیں لے رہے ہیں، مگر اب کون ہے جو اسلام کی حفاظت کرے؟ یہیں سے امامت کی ضرورت پتہ چلتی ہے۔ سب سے پہلے امام اول علی ہیں جنہوں نے رسول کے آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ دیکھیے کائنات عالم و آدم میں علی اس ذات کا نام ہے جس کے ذمہ دوہرے کام تھے۔ رسول کا کام ہے دین کو پہنچانا، امام کا کام ہے دین کو بچانا، مگر علی کے ذمہ دوہرے کام تھے، دعوت عشیرہ سے لے کے میدان غدیر تک اسلام کو پھیلایا ہے اور بعد رسول اسلام کو بچایا، اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو محفوظ کیا۔ تو رسول دنیا سے سدھارے، اب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ علی نے دین کو بچایا، علی کے بعد علی کے معصوم بیٹوں نے اسلام کو بچایا، علی کے بعد علی کے 11 معصوم بیٹے، 10 معصوم بیٹے ظاہر رہے،
علی کے 10 معصوم بیٹے ظاہر رہے، یعنی امام حسن علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو اسلام کی حفاظت کرتے رہے، اسلام کی نگہبانی کرتے رہے، جب بھی دین پر وقت آیا، جب بھی اسلام پر وقت آیا، جب بھی قرآن پر وقت آیا، جب بھی شریعت پر وقت آیا، جب بھی کوئی ایسا وقت آیا کہ دین خطرے میں پڑ گیا، تو آل محمد نے آگے بڑھ کے اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کی نصرت کی ہے، اسلام کو بچایا۔ یہ علی کے 10 معصوم بیٹے، یعنی امام حسن علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ ظاہر رہے، علی اور علی کے 10 معصوم بیٹے۔ لیکن اب وہ منزل تھی کہ جب امامت حجاب غیب میں جانے والی تھی، امامت پردے میں جانے والی تھی، اور وہ پردہ ڈلنے والا تھا کہ تم نے ان رہبروں کی قدر نہ کی جو تمہارے درمیان آئے، تم نے ان الہی نمائندوں کا احترام نہیں کیا جو تمہاری ہدایت اور تمہاری رہبری کے تمہارے درمیان موجود رہے، تم نے انہیں قتل کیا، تم نے ان پر ظلم ڈھائے، تم نے انہیں پیاسا رکھا، تم نے انہیں بھوکا رکھا، تم نے انہیں قید خانوں میں قید کیا، تم نے انہیں زہر دے کر کے شہید کیا۔ تو یہ تو سلسلہ ہے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک۔ لیکن اب وہ منزل تھی کہ وہ جس کے متعلق رسول نے فرمایا کہ سب سے آخر میں میرا وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا، جس کی صورت میری صورت ہوگی، جس کی سیرت میری سیرت ہوگی، وہ جو صورت میں، لقب میں، نام میں محمد کے مشابہ اور محمد کا جیسا۔ اب عزیزان گرامی، اسلام کو تو رہنا ہے صبح قیامت تک کے واسطے، لہذا اسلام کا محافظ بھی رہنا چاہیے۔ چونکہ دین اللہ کا ہے، اسلام کو اللہ نے بھیجا، دین کو اللہ نے بھیجا، لہذا اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کے حوالے ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے 11 کو ظاہر کیا، دنیا نے ان کی عزت نہیں کی، 12ویں کو حجاب غیب میں رکھ لیا، پردے میں رکھ لیا۔ حجاب غیب میں رکھنا، پردے میں رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی پردے کے پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چونکہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لہذا ہماری زبان کی مجبوری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا ہماری زبان کی مجبوری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ پردے میں ہیں۔ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر وہ تو ہم کو سن رہے ہیں، وہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی ان آنکھوں سے دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کیا، ہماری نظر کیا، ہماری نگاہ کیا۔ ہم جس کو نہیں پہچانتے وہ ہمارے سامنے سے گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون ہمارے سامنے سے آ کے گزر گئے۔ ہم اسی کو جانتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ رسول کا جانشین، وہ رسول کا نائب، وہ آخری دین کا محافظ، وہ حجاب غیب میں گیا اور اللہ نے اس کو حجاب غیب میں رکھا۔ سن 260 ہجری، سنیے گا، سن 260 ہجری میں امامت غیبت میں گئی ہے۔ غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری سے ہوا۔ اب امامت کا زمانہ دیکھیے آپ،
سن 11 ہجری میں رسول دنیا سے سدھارے، سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوا 28 صفر سن 11 ہجری سے آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ اب رسول دنیا میں نہیں ہے، اب نائب رسول ہے، اب امام ہیں، اب علی ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ ظاہری طور پر چلتا ہوا 260 ہجری میں آیا، 260 ہجری 8 ربیع الاول۔ لیکن یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ غیبت صغریٰ میں عام آدمی، ہر شخص امام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جیسے 11 امامتوں میں جس کا جب دل چاہے امام سے مل لے، امام ہر وقت موجود ہیں، کبھی مسجد میں ہیں، کبھی گھر میں ہیں، کبھی باغ میں ہیں۔ ہر انسان کو آزادی تھی جب جس وقت چاہے امام سے ملاقات کر لے، امام ان سے سب کے درمیان رہتے تھے۔ لیکن غیبت صغریٰ کے زمانے میں، غیبت صغریٰ کا پیریڈ 69 ایئرس ہے، 69 سال غیبت صغریٰ کا زمانہ رہا، جس میں امام کے 4 نائب ایک کے بعد ایک آتے رہے اور آ کے وہ لوگوں کے، عوام کے، مومنین کے سوالوں کے جواب لے کر کے امام کی خدمت میں آتے تھے اور اماموں سے اس کے جواب لے کر کے جاتے تھے۔ یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا جو 69 سال 69 ایئرس رہا۔ یہی وہ دور تھا، یہی وہ زمانہ تھا جس میں ہمارے 4 علماء جو نواب اربعہ کہلاتے ہیں، امام کے خاص نائبین میں ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ ایک نائب آیا، ایک نائب کے بعد دوسرا نائب، جب دوسرے کا انتقال ہو گیا تو تیسرا نائب، اور جب تیسرے کا انتقال ہو گیا تو چوتھا نائب۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک 4 نائب آتے رہے۔ ایک وقت میں 4 نہیں ہوئے، یہ بات کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ ایک وقت میں 4 نائب رہے، نہیں، 69 ایئرس میں 4 نائب رہے ہیں۔ سب سے پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید، حضرت عثمان ابن سعید کے بعد حضرت محمد ابن عثمان، ان کا زمانہ۔ جب حضرت محمد ابن عثمان کی رحلت ہوئی تو ان کے بعد جناب حسین ابن روح، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے آج ہم حضرت کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں، اور ان کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت کے چوتھے نائب علی ابن محمد سمد۔ اس طریقے سے یہ 4 نائب تھے جو نواب اربعہ کہلاتے تھے۔ اب جب چوتھے بھی دنیا سے سدھار گئے، چوتھے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تب اب امامت غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ میں بدل گئی۔ اب امامت غیبت کبریٰ میں چلی گئی، اب غیبت کبریٰ کا زمانہ آ گیا۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، جس دور میں زندہ ہیں، جو زمانہ ہے وہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، وہ غیبت کبریٰ ہے۔ کہ غیبت کبریٰ کب ختم ہوگی یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ ان کے علم میں ہے کہ جو ظہور فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہ راز، یہ وقت صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے معلوم ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تب حجاب الٹ کے فاطمہ کا لال آئے گا۔ لیکن اکثر ذرا سی بات پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ بس ظہور ہونے والا ہے، یہ علامتیں ہیں ظہور ہونے والا ہے، ارے ظہور ہونے والا ہے۔ بے شک ظہور میں تعجیل کے واسطے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تعجیل کے واسطے تم دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں کہ حضرت کا ظہور جلد از جلد ہو۔ بے شک
ظہور کے واسطے ہماری دعا تو ہے، مگر ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ ظہور کب ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، بندے نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن میں کہا گیا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ 1400 برس ہو گئے مگر ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ قریب کہاں ہے۔ 1400 برس کا فاصلہ ہے مگر وہ قریب ابھی تک قریب آئی نہیں ہے، قریب آئی نہیں ہے۔ ظہور تو ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہوں ہم اگر ہماری زندگی ہی میں ظہور ہو جائے، مگر چونکہ دین اللہ کا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، دین کی حفاظت کا ذمہ داروں کو بھی اللہ ہی نے منتخب کیا، لہذا اللہ ہی کی مرضی میں ہے کہ کب وہ دین کے آخری نگہبان کو بھیجے گا، کب وہ دین کے آخری کو بھیجے گا۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں کسی کے، ہم کسی کے انتظار میں ہیں۔ اور ہم عالم اسلام کہتا ہے کہ صاحب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی آنے والے کے منتظر ہیں آپ۔ بے شک بے شک ہم کسی آنے والے کے منتظر ہیں، مگر وہ آنے والا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ہم ہی منتظر نہیں ہیں، ہم ہی اس کے منتظر نہیں ہیں، بلکہ اس کے انتظار کا سلسلہ طویل ہے، لمبا ہے۔ عالم اسلام میں کچھ ناقبت اندیش یہ کہتے ہیں کہ صاحب انتظار کیسا، کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس کو دیکھا نہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک ہم نے نہیں دیکھا ان کو، مگر کسی نے تو دیکھا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا مگر کسی نے تو دیکھا۔ حضرت کی ولادت ہوئی تو حضرت کے پدر بزرگوار نے دیکھا، حضرت کی پھوپھی نے دیکھا، حضرت کی والدہ نے دیکھا۔ جب حضرت کے والد کا انتقال ہوا اور امام نماز پڑھانے کے واسطے آگے آئے تو بڑے مجمع نے دیکھا، نواب اربا نے دیکھا۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ جنت کو کس نے دیکھا، کوثر کو کس نے دیکھا، پل صراط کو کس نے دیکھا، میزان کو کس نے دیکھا؟ اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا، مگر سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جنت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، کوثر پر عقیدہ ہے، پل صراط پر عقیدہ ہے، آخرت پر عقیدہ ہے، ان سب پر عالم اسلام عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جن کو کبھی بھی دیکھا ہو، ایک مرتبہ بھی دیکھا، مگر دیکھا تو صحیح، ان کے اوپر تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اور جس کو کبھی نہیں دیکھا اس پر پورا عقیدہ اور ایمان رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے عزیزان، یہ منزل ہے عزیزان۔ بہرحال یہ سلسلہ انتظار کا سلسلہ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کل انبیاء نے حضور سرور کائنات کا انتظار کیا، کل نبیوں نے محمد عربی کا انتظار کیا، آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، انبیاء نے حضور سرور کائنات کا انتظار کیا۔ آج ہم محمد کے نائب کا انتظار کر رہے ہیں، محمد کے جانشین کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ ہم اللہ کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اس کا ذکر کر رہے ہیں جو اسلام کا محافظ ہے، دین کا محافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے، شریعت کا محافظ ہے، عبادتوں کا محافظ ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے
جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو جب قرآن موجود ہے تو قرآن کے محافظ کو بھی موجود ہونا چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امام حسین ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کا ذکر میں شریک و شامل ہوئے کہ جو حجاب غیب میں ہے جو منتقل حسین علیہ السلام۔ خلاص Mm-hmm.